اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، دوسری بات یہ کہ تمہارا ہر لمحہ اسلام کی حالت میں گزرے اور کفر پر تمہارا کوئی لمحہ بھی نہ گزرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے جیسا کہ حق ہے ویسے تم ڈرو، تو یہ طاقت تو کسی بندے میں نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرے۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے۔ تو جب انسان کمزور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مزید ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ کیا وضاحت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو اب اس آیت کے حصے کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسی طرح اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو ان تینوں کاموں کو جب کر لیں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ڈریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور نیکی کرتا رہا تو اس صورت میں اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نیکی کرتے رہنے کا فائدہ کیا معلوم ہوا کہ ایسا کرنے والے کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ کیوں خوف اور غم نہیں ہوگا؟ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں دو خوف کسی پہ جمع نہیں فرماتا، اور اسی طرح دو بے خوفیاں بھی کسی پہ جمع نہیں فرماتا، کہ اگر کوئی دنیا میں خوف زدہ رہے تو آخرت میں بھی خوف زدہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی دنیا میں بے خوف رہے، آخرت میں بھی بے خوف رہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں خوف زدہ رہے گا، آخرت میں بے خوف رہے گا۔ تو اس لیے جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور نور کے ممبروں پر تشریف جب فرما ہوں گے، انبیاء علیہم السلام اور جو شہداء ہیں وہ اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو تو اپنی امت کی فکر ہوگی کہ ہماری امتیوں کا کیا بنے گا، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے
ڈرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو تو کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے جی بے خوف ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ تمہارا کفر میں نہ گزرے، ہر لمحہ تمہارا اسلام پر گزرے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام کاموں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث پاک سے ہر وقت اسلام کی حالت میں رہنے کی صورت بیان کی گئی۔ وہ کیا کہ تمام حرام کاموں سے بچا جائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہا جائے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کچھ دوسروں کے لیے پسند کیا جائے۔ تو اس صورت میں اسلام کی حالت میں ہی رہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملے گا۔ تو جب ہم جو ہے تمام حرام کاموں سے بچے رہیں گے، عبادت گزار بھی سب سے زیادہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں گے، اس کی تقسیم پر خوش رہیں گے، تو اس طرح جو ہے مالدار بھی رہیں گے۔ تو اس طرح کوئی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بندہ مالدار نہیں ہوتا، مال اس کے پاس کم ہوتا ہے، اس وقت اس کی زبان پہ شکوے شکایات ہوتے ہیں، اچھا جی فلاں کو اتنا مل گیا مجھے اتنا، یہ ایسا کیوں؟ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں گے، جی ٹھیک ہے میرے مولا نے، میرے رب نے اور میرے خالق نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے میں اس پر خوش اور راضی ہوں، تو اس طرح جو ہے کرنے کی صورت میں اسلام پر رہ سکتا ہے، اور اس طرح کفر پر جو ہے اس کا کوئی لمحہ نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ تو اس طرح اگر ہمسایوں کے جو حقوق ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو اس صورت میں بھی ہمارا اسلام بچ سکتا ہے، ہم اس طرح جو ہے وہ اسلام پر رہ سکتے ہیں اور کفر پر ہمارا کوئی لمحہ نہیں گزر سکتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ کیا وعید فرمائی ہے؟ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی حضور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ تو اس لیے کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ جو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا بلکہ اپنی شرارتیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ انسانوں کے اندر بدترین ہے۔ تو اس لیے اگر بدترینی سے بچنا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے اور اسلام کی حالت میں بھی کوشش ہے کہ زندگی گزرے تو ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اس طرح کامل مومن بن جائیں، اور اسی طرح جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کچھ دوسروں کے لیے کریں، کہ جس طرح چاہتے ہیں ہماری عزت ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جی جو میرے سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسے ہی ڈرو، تو اس کی وضاحت ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی بھر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اسی طرح جو ہے
یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو بھلایا نہ جائے، تو ہمیں اس کو بھلانا نہیں چاہیے، ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اس کا شکر کیا جائے۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے شمار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔